अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। सनट में वो लम्हा आ गया जिसने पूरे मुल्क को हिला कर रख दिया। फैसल वाडा का धमाका खेज और जज्बाती खिताब सब पर पड़ी पड़ गया और इमरान खान रिहा न हुआ तो सियासत छोड़ दूंगा। अवान में सन्नाटा छा गया। आर्मी चीफ का बराह रास्त मुतालबा करते हुए सख्त सवालात उठा दिए। चोरों को हुकूमत देने से बेहतर था हम खुद संवार लेते। फैसल वाडा की जज्बाती तकरीर से पूरे अवान में खलबली मच गई। आइए नाज़रीन, ये सनसनीखेज और ज़बरदस्त वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो पहले आप तक पहुंच सके। आपके प्यार और मोहब्बत का शुक्रगुजार हूँ। नून लीग के लोग उस कमेटी के अंदर बैठे हुए हैं जो लब्बैक कह रहे हैं इस चीज को कि बिल्कुल हम ठीक काम कर रहे हैं। चोरी, बेईमानी, बदमाशी और गुंडागर्दी इस मुल्क का वतीरा है। पहले भी था, आज भी है और कल भी होगा शायद मेरे ख्याल से। रेलेवेंट चीज जो पाकिस्तानी कौम को एक दफा खुल के देखनी पड़ेगी कि ये मुल्क किस तरीके से बेदर्दी से चला रहा है। बहुत शुक्रिया आपका, तारड़ साहब का भी बहुत शुक्रिया। मैं तवज्जो दिलाना चाहता हूँ चेयरमैन साहब आपकी और इस ऐवान की। किनका शुक्रिया अदा कर दें जी? नो क्रॉस क्वेश्चन ऑर्डर इन द उनका भी कर देंगे। आप फैसल वाडा साहब, आप चेयरमैन साहब जी आप बात करें। मेरी गुजारिश ये चेयरमैन साहब कि ये एक मुद्दा इशू उठा हुआ था और क्योंकि हमारे वहाँ एक रवायत है तो मैं तारड़ साहब की तवज्जो भी चाहूँगा कि हमारी FBR की एक ट्रांजैक्शन आई जिसके अंदर 1010 गाड़ियाँ खरीदने की बात की गई। चले जी, बात कर ली, कोई मसला नहीं था। प्रॉब्लम यहां से शुरू हुई है जब इन गाड़ियों के ऊपर 384 बिलियन रिकवर नहीं हुए अभी तक, जो हदफ था FBR का हदफ 384 अरब नहीं पूरा हुआ। चलें जी, कोई बात नहीं, फिर भी हम आपको इनाम के तौर पे गाड़ियां दे देते हैं कि आप रिकवरी। उसके बाद हमने उनको रिक्वेस्ट की मिनिस्टर्स को ये इशू टेकअप करने से पहले कि ये मसला इसके अंदर और बहुत सारी इरेगुलरिटीज का है, उनको जरा देख लें। उन्होंने कहा नहीं जी, हम तो मजबूर हैं, आप कहेंगे तो मैं नाम भी ले लूंगा ऐवान के अंदर, मुझे कोई इतराज नहीं है। उसके बाद ये कहानी और आगे बढ़ी। जब आगे बढ़ी तो इस पूरे प्रोसीजर के अंदर कोई अखबार में एडवर्टाइजमेंट नहीं आई इस टेंडर की कि ये गाड़ियां इतनी ली जाएंगी या इस कंपनी को दी जाएंगी या क्या होगा। इस पूरे प्रोसीजर के अंदर अखबार में एडवर्टाइजमेंट नहीं आई। अच्छा जी, नहीं आई। फिर हमारे ऊपर इल्जाम लगा दिया गया कि फाइनेंस कमेटी जो है वो इन्फ्लुएंस हो गई। एक तो मुझे समझ नहीं आया कि वजीर दिफा जो हैं वो वजीर फाइनेंस की बात को लेकर चल रहे हैं, तो मुझे नहीं पता कि वजीर दिफा के अंदर फाइनेंस आती है, वजीर फाइनेंस के अंदर वजीर दिफा आती है। वजारतें किसकी क्या है हमें नहीं पता, लेकिन चले उनका राइट है पॉलिटिक्स करने का, वो पॉलिटिक्स कर रहे हैं। डिफेंस मिनिस्टर साहब ने कहा कि जी ये कमेटी के अंदर लोग इन्फ्लुएंस हो गए। चले जी, मुझ पर तो इल्जाम लग गया, कोई मसला नहीं है। सलीम मांडीवाला साहब जो चेयरमैन है इस कमेटी के, पीपल्स पार्टी की एलाइज है, उन पे भी आपने इल्जाम लगा दिया कि हम इन्फ्लुएंस हो गए। ओके जी, आपकी अपनी नून लीग के लोग उस कमेटी के अंदर बैठे हुए हैं जो लब्बैक कह रहे हैं इस चीज को कि बिल्कुल हम ठीक काम कर रहे हैं, वो भी इन्फ्लुएंस हो गए। आपके मिनिस्टर ऑफ स्टेट अली मलिक साहब वो भी कह रहे हैं कि ये बिल्कुल ठीक काम है, तो वो भी इन्फ्लुएंस हो गए। हमारे पे इन्फ्लुएंस क्या है सर? हम पे इल्जाम ये आ रहा है कि हम वो इन्फ्लुएंस हो गए हैं कि हम पाकिस्तान के एक्सचेकर को करोड़ों रुपए का फायदा पहुंचा रहे हैं। अच्छी म्यारी चीज को कह रहे हैं अच्छे दाम ले लो, ये पाकिस्तान की पहली चोरी है। ये चोरी आज तक पहले सुनी नहीं। वजीर दिफा साहब किसका दिफा कर रहे हैं, मैं उसको भी सियासत में क्लियर करना चाहता हूं। मैं उनको कभी इल्जाम नहीं लगाऊंगा कि वो चोरी के अंदर मुलविस है, क्योंकि छोटी चोरी है, 50, 60, 70 करोड़, 100 करोड़ तो कोई चोरी नहीं होती। लेकिन वो एक्चुअली दिफा चोरी का नहीं कर रहे, ना उनकी किताब उनकी जेब में जा रहा है पैसा, वो दिफा कर रहे हैं किसी फेवरेट के लिए। वो फेवरेट किसी और का फेवरेट है। ये फेवरिज्म नहीं हम चलने देंगे, नंबर एक। नंबर दो ये कि आपने कहा कि जी हमें गाड़ियां देनी है, 1087 का आपने अप्रूवल लिया, 1087 लोग ही फील्ड में चले जाएंगे। अब ये नई मंतक है। 20 ग्रेड एंड ऑनवर्ड्स गाड़ियों की एलोकेशन हो सकती है, लेकिन 16 से 20 तक तो हमने 19 तक नहीं सुनी। चले जी, ये भी आज आपने उठा लिया मुद्दा कि चले जी जागीर है, चलाते अपनी मर्जी से। फिर पॉलिसी बोर्ड है इसका, जिसका ये मैंडेट है, उसको भी नजरअंदाज कर दिया गया। फिर हमें ब्रीफिंग दी गई। अब मैं आपको पाकिस्तानी कौम को एक ऐसी 2-3 चीजें दिखाऊंगा जिससे मुझे मुद्दे में और बताने की जरूरत नहीं कि चोरी, बेईमानी, बदमाशी और गुंडागर्दी इस मुल्क का वतीरा है। पहले भी था,
آج بھی ہے اور کل بھی ہوگا شاید میرے خیال سے. پھر ہمیں کہا گیا کہ یہ کیبنٹ کا اپروول ہے, سر آنکھوں پہ کیبنٹ کا اپروول ہے. کیبنٹ کے اپروول سے 190 ملین پاؤنڈ کا بھی ہوا تھا, آپ نے دیکھ لیا جیل ہوئی, تو اس پہ بھی جیل ہوگی. اب آ جائیں اب سر مدعے کے اوپر. 10 تاریخ کو ہم نے, یہ کاغذات میرے نہیں ہیں, یہ ایف بی آر سے ریلیٹڈ کاغذات, 10 جنوری کو ہم نے اس مدعے کو ٹیک اپ کیا. 10 ہی جنوری کو لیٹر انٹینٹ جلدی جلدی ایشو کر دی جاتی ہے. کانٹریکٹ بنایا جاتا ہے چیئرمین صاحب ایسا کہ آپ بیٹھیں گے کرسی پہ, آپ کا قد یہ ہوگا, آپ اس کرسی پہ بیٹھیں گے, یہ آپ کے رائٹ پہ ہوگا, یہ آپ کے لیفٹ ہوگا, یہ نہیں کہ کانٹریکٹ آپ کو چلا جانا ہے. کام تو یہ تھا اپوزیشن کا, لیکن اپوزیشن تو کام کرنے کو تیار ہی نہیں ہے. اب آ جائیں اب دوسری چیز کے اوپر. 22 تاریخ کو, 22 جنوری 2025 کو کمیٹی اجلاس کر رہی ہے, سوالوں کے جواب مانگ رہی ہے, کوئی سوال کا جواب نہیں ہے. اس کمیٹی میں میرے سمیت پیپلز پارٹی ہے آن بورڈ, وہ کہہ رہی ہے کام بالکل ٹھیک ہے, نون لیگ کہہ رہی ہے یہ کام ٹھیک ہے, اور فائنانس منسٹر جو منسٹر آف اسٹیٹ ہے وہ بھی کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے. اب سر ایک بہت امپورٹنٹ ایشو آ گیا یہاں. اس ایشو کے اندر آپ کو جو سب سے ریلیونٹ چیز جو پاکستانی قوم کو ایک دفعہ کھل کے دیکھنی پڑے گی کہ یہ ملک کس طریقے سے بے دردی سے چلایا جا رہا ہے. 22 جنوری 2025 کو فائنانس کمیٹی اس ایشو کو ٹیک اپ کرتی ہے. 22 جنوری 2025 کو ایف بی آر, جو پاکستان کی کسی ہم نے دیکھا نہیں, ہم نے سنا نہیں, 22 جنوری کو ایف بی آر ملٹی نیشنل کو ریڈ کر دیتی ہے. وہ ریڈ کر کے ان کے اندر سرچ وارنٹس ڈال کر ان کی کتابیں کھولتی ہے, کھول لے, کیا وہ منشیات بیچ رہے تھے, کیا وہ ہیومن ٹریفکنگ کر رہے تھے, کیا وہ ملک کے خلاف سازش کر رہے تھے. یہ ملٹی نیشنل بھی اتفاقاً پھر سے وہی کمپنی نکلی جس کو دھیڑ بکیڑ کر رہے تھے. ہم یہ کہہ رہے ہیں آپ کو گاڑی لینی ہے, ان سب چیزوں کے باوجود لے لیں. ہمارا مدعا یہ ہے کہ اگر معیاری, سستی, اچھی چیز آپ کو مل رہی ہے تو آپ کروڑوں روپے کا ایکسچیکر کو کیوں نقصان پہنچا رہے ہیں. اور اگر آپ کو گاڑیاں ہی دینی ہیں, آئین اور قانون میں کہیں لکھ دی ہے, کہیں سے اوپر سے فرمائش آ گئی ہے, تو ہم نے خواہشات پوری کرنی ہے, تو آپ نے اپر لاک تو لگا دیا 1300 سی سی, لوور لاک لگانا بھول گئے آپ, تو آپ 660 سی سی کی بہت اچھی گاڑی ہے سوزوکی آلٹو دے دیا ان کو. آپ سوزوکی آلٹو نہیں دیں گے, لیکن کیونکہ لکھا ہے کہ ہم رولز رائس دیں گے, ہم فینٹمز دیں گے, ہم بینٹلیز دیں گے, ہم پورشا دیں گے, ہم کارویٹس دیں گے, ہم مسٹینگ دیں گے. کیوں دیں گے؟ ہدف بھی پورا نہیں کریں گے, خوش کرنا ہے. ایک اور چیز اسی اپروول کے اندر جو آپ کو چیئرمین صاحب دیکھنے کیوں آئی, وہ یہ کہ 4 کیٹیگریاں بنا دی ہیں. ایف بی آر کو 4 سیلریاں ہر مہینے ایکسٹرا دی جائیں گی. کیٹیگری 2 میں 3 سیلری ایکسٹرا دی جائیں گی. کیٹیگری 3 میں 2 سیلری ایکسٹرا دی جائے گی. سر یہ آپ اربوں روپے کا نقصان پہنچا رہے ہیں, یہ اربوں روپے کے آپ انسینٹیوز دے رہے ہیں. کیا آپ نے اپنا ہدف پورا کر لیا ہے؟ آپ اپنے ہدف کا 50% ہمیں لکھ کے دے دیں کہ آپ پورا کر لیں گے. آپ گاڑیاں 100 دفعہ لیں, کیوں نہیں ہم رینٹ کار کر لیتے, کیوں نہیں ہم 10% سود ہے لیز پہ گاڑیاں لے لیں, 5% امپلائی دے, 5% گورنمنٹ دے, ملکیت بھی اس کی ہو جائے, گاڑی بھی وہ سنبھالے. 1.2 بلین کا فیول لگے گا, اس کا کوئی کھاتا نہیں ہے. سیلریز کی مد میں بلین چلے جائیں گے بونسز کے طور پر, اس کا کوئی کھاتا نہیں ہے. ڈسکرپنسیز ہیں اس کانٹریکٹ کے اندر, ساری چیزیں بائی پاس کی. نہ نسان ہے, نہ کیا ہے, نہ ہونڈائی ہے, نہ چنگائی ہے, کوئی گاڑی. 2 گاڑی ہے, چلے جی 2 گاڑی ہے, ہونڈا اور ٹویوٹا, دونوں گاڑیاں ہمارے لیے قابل قبول ہے, ہم انسینٹیو دیتے ہیں ان کمپنیز کو. لیکن ہم ملٹی نیشنلز کو جن کے انویسٹمنٹ کے لیے تڑپ رہے ہیں آج کہ ہمارے پاس لو فورن فنڈنگ ہو, فورن کمپنیز آئیں, آپ ان کو ریڈ کر دیتے ہیں. ریڈ کر کے ان کی آڈٹ بکس کھلوا دیتے ہیں, ان کی ایجنٹس کی بکس کھلوا دیتے ہیں. اتفاقاً حسن اتفاق یہ 22 کو جس وقت کمیٹی اٹھا رہی ہے, 10 تاریخ کو جنوری کو کمیٹی ایشو اٹھاتی ہے, تب 10 تاریخ کو ایکشن لیتے ہیں. یہ نہیں کہ اس مافیا کے خلاف پاکستان میں کوئی جرات ہی نہیں کرے گا کبھی زندگی میں, کیونکہ اگر آپ کھڑے ہوں گے تو آپ کی فائل کھول دی جائے گی, آپ پہ کیس بنا دیا جائے گا, آپ کو کسی بھی طریقے سے ہراس کیا جائے گا تاکہ آپ خاموشی سے سن لیں
اور یہ سب کچھ تماشا ہونے دیں. مجھے بتائیں چیئرمین صاحب, اب میں تارڑ صاحب کی خدمت باز یہ کرتا ہوں کہ تارڑ صاحب اگر آپ پھر بھی سمجھتے ہیں آپ کی قابل کابینہ ہے, آپ کی قابلیت ہے, آپ بالکل کریں, لیکن کم سے کم اس کو کروڑوں اربوں روپے کی جو چوری ہو رہی ہے, جو ٹیلر میڈ کانٹریکٹس بنائے جا رہے ہیں, جو فیور دیے جا رہے ہیں, ان کو تو آپ روکے. آپ کہتے ہیں ہم اگنور کر دیں گے. آپ لوگ بڑے بڑے اخباروں میں آرٹیکل آ رہے ہیں ہم اگنور کریں. کیسے اگنور کر دیں گے آپ؟ ہم مر گئے ہیں. ہم تو اپنی گورنمنٹ میں کھڑا ہوا ہوں, اپنے ایس آر اوز کے خلاف کھڑا ہوا ہوں, ریکارڈ کا حصہ ہے. جب یہ اس ٹائپ کی فیورز ہو رہے تھے, کھلے عام کیا ہے میں نے یہ کام. آپ کے 190 ملین پاؤنڈ کے اوپر بھی 4.25 سال پہلے میں اپنی کابینہ پہ کھڑا ہوں. رانا ثناء اللہ صاحب سامنے بیٹھے ہوئے ہیں, ان کے اوپر جب بھونڈا کیس بنا, ایک منٹ چیئرمین صاحب, ایک منٹ سر, ریکویسٹ مختصر. جی یہ رانا صاحب سامنے بیٹھے ہوئے ہیں, پوچھیں ان سے, میں ان کو جانتا تھا کہیں سے, میں نہیں جانتا تھا ان کو کہیں سے. ان کے اوپر جب میری گورنمنٹ نے ہونڈا کیس بنایا, بے ایمانی کا گھٹیا جھوٹا کیس بنایا, اس وقت بھی میں کابینہ میں کھڑا ہوا ہوں. پوری گورنمنٹ کو ٹیک آن کیا, اپنی گورنمنٹ کو, کہ یہ ذاتی نہ کریں, اس طرح کے بھونڈے الزام نہ لگائے, کل آپ کو ہی برداشت کرنے پڑیں گے. تو مجھے آپ بتائیں کہ ہمارا قصور, اور ہم پہ پھر وزیر دفاع کہہ رہے ہیں کہ کمیٹی انفلوئنس ہو گئی ہے. ہم انفلوئنس ہوئے ہیں ٹھیک کام کرنے کے لیے, ہم انفلوئنس ہوئے معیاری چیز اور سستی چیز دلوانے کے لیے, ہم انفلوئنس ہوئے چوری کو روکنے کے لیے. یہ ہمارا انفلوئنس ہے, یہ ہمارا گناہ ہے, تو ہم 100 دفعہ گناہ کریں گے. اور اس گناہ کے تحت اگر آپ جو بھی چیزیں فیس کرنی ہے. جی ناظرین, آپ نے فیصل وڈا کی تقریر سنی. ناظرین, فیصل وڈا کا بالکل صحیح کہنا تھا کہ پاکستان میں واقعی دھاندلی ہوتی ہے. مثال کے طور پر 8 فروری کو لوگوں نے عمران خان کو ووٹ دیا اور حکومت ان کی بن گئی. جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ کیسے یہ حکومت عوام پر مسلط کی گئی. ووٹ کس لیے ہوتا ہے؟ ووٹ اس لیے ہوتا ہے جو بھی حکمران بنے گا عوام کی مرضی سے بنے گا. عوام جسے پسند کرے, جس کو ووٹ دے گی, حکمران بھی وہی بنے گا. یہ حکومت فارم 47 کی بنیاد پر ہم پر مسلط کی گئی. یہ سب کو پتہ ہے کہ پاکستان میں سیاست کم, سیاسی جنگ زیادہ نظر آ رہی ہے. ناظرین, کیا ان کا یہی کام ہوتا ہے کہ جو پہلے اقتدار میں ہوتا ہے ان کو جیل میں ڈالنا ہوتا ہے؟ بس یہی کام رہ گیا ہے کہ ایک دوسرے کو جیل میں ڈالنا ہے. عوام ان کو ووٹ اس لیے نہیں دیتی کہ یہ ایک دوسرے کو سیاسی انتقامی کارروائیاں کریں. عوام ووٹ اس لیے دیتی ہے کہ یہ عوام کے مسائل حل کرے. ناظرین, جو بھی حکمران بنتا ہے وہ اس کام پر لگ جاتا ہے. غلطیاں ہر انسان سے ہوتی ہیں, عمران خان سے بھی ہوئی. عمران خان کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا جو مریم اور اس کے باپ کو جیل میں کر دیا. کیا ہم اس کی سپورٹ نہیں کرتی؟ اس کا رزلٹ آپ نے دیکھ لیا. جو خان صاحب نے کیا وہی خان صاحب سے کر رہے ہیں جو خان صاحب نے کیا. مگر ناظرین, اس میں نقصان کس کا ہے؟ پاکستان کا اور عوام کا. ہمارے ملک میں کتنی مرتبہ مارشل لا لگ چکا ہے, ہمارے پڑوسی ملک میں ایک مرتبہ بھی مارشل لا نہیں لگا. یہ ہمارے سیاستدانوں کی نااہلی کی وجہ سے ہوتا ہے. اگر ان کو